اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شاہ او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شاہ او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ خدا خود بھیجیندا صلوات ہووے، خدا خود بھیجیندا صلوات ہووے، قرآن سارا جے دینات ہووے، اللہ گواہ العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گزشتہ جمعہ سے ہم درود شریف کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، سو آج بھی اسی مناسبت سے کچھ باتیں کی جائیں گی۔ مسجد نبوی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں ایسے چمک رہے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند ستاروں میں چمکتا ہے۔ سرکار صحابہ کرام کے جرمٹ میں تشریف فرما ہے، اچانک دفعتاً شہد کی چند مکھیاں اڑتی ہوئی آئیں اور مسجد نبوی کے ایک کنارے پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت، نگاہ محبت اٹھی اور ان مکھیوں میں سے ایک مکھی پر سرکار کی نظر پڑ گئی۔ سرکار علیہ السلام نے دیکھا اور سرکار نے فرمایا، یا ایھا النحل تعالی الیہ، فرمایا اے مکھیے میرے قریب آ، میرے نیڑے آ۔ سرکار نے ایک مکھی کو بلایا، میرے قریب آ، میرے پاس آ۔ یہ جو عام مکھیاں ہوتی ہیں نا، ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ہر چیز پر بیٹھ جاتی ہیں، کپڑوں پر بیٹھ جاتی ہیں، کھانے پر بیٹھ جاتی ہیں، سالن پر، روٹی پر بیٹھ جاتی ہیں، لسی اس پر بیٹھ جاتی ہیں، دودھ اس پر، فروٹ پر، ہر ایک چیز پر یہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں اور ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ان مکھیوں میں ایک شہد کی مکھی آ جائے تو پھر ہم اس سے ڈریں گے، وہ چاہے چھوٹے شہد کی ہو یا بڑے کی ہو مکھی، اس سے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں زہر ہوتا ہے، وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے، وہ ڈنگ مار سکتی ہے، تو اس سے ہم ڈرتے ہیں، اس میں زہر ہوتا ہے، اس کو چھونے سے ڈرتے ہیں، اور اس مکھی سے ہم ڈرتے ہیں کہیں ہمیں ڈنگ نہ مار لے، ڈس نہ لے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ایک مکھی کو دیکھا اور فرمایا یا ایھا النحل تعالی الیہ، فرمایا مکھیے میرے نیڑے آ۔ وہ مکھی اڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنی ہمچولیوں سے کہا ہوگا، اس نے اپنی دوسری مکھیوں سے سہیلیوں سے کہا ہوگا، نی میری سہیلیوں مینوں ویکھو تے صحیح اج مینوں کون بلا رہا ہے، آج مجھے کون بلا رہا ہے۔ جب وہ مکھی اڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہوگی تو ایسے نہیں آ رہی ہوگی جیسے عام مکھیاں اڑ کر کے آ جاتی ہیں، وہ اپنے مقدر پہ مسکراتی ہوئی آ رہی ہوگی، خوش ہو کر کے آ رہی ہوگی، اور دوسری مکھیوں سے کہتی ہوئی آ رہی ہوگی، اے مکھیوں آج دیکھو تو صحیح مجھے کون بلا رہا ہے۔ وہ مکھی اڑتی ہوئی آتی ہے اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس شہد کی مکھی نے اس منذرہ چیونٹی سے بھی کہا ہوگا، اس منذرہ چیونٹی سے بھی کہا ہوگا جس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے کیڑیوں کی وادی سے، چیونٹیوں کی وادی سے لشکر سلیمان علیہ السلام گزر رہا ہے، اور جو چیونٹیاں ہیں وہ اپنی بلوں سے باہر ہیں۔ اچانک ایک چیونٹی کی نظر لشکر سلیمان پہ پڑ جاتی ہے، اور وہ چیونٹی اپنی دوسری سہیلیوں سے کہتی ہے، وہ کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ کا قرآن ہے، جو چیونٹی نے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو دیکھا اور اس چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے جو بات کی، اللہ نے اس چیونٹی کی بات کو قرآن کی آیتیں بنا کر مصطفیٰ کے سینے پہ نازل۔ اس نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلّہ میں چواڑ جاؤ، لا یاتمنکم سلیمان وجنودہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں بے شعوری کے عالم میں کچل دے، ان کو پتہ بھی نہ چلے، لہٰذا اپنی اپنی چیونٹیوں بلوں میں چلی جاؤ۔ اس نے 3 میل کے فاصلے سے منذرہ چیونٹی نے اپنی دوسری سہیلیوں سے چیونٹی سے یہ بات کی، اور 3 میل کے فاصلے سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو سن لیا، اور پھر آپ نے اس چیونٹی کو دیکھ بھی لیا، اس کی بات کو بھی سن لیا، اس کے کلام کو بھی سمجھ لیا۔ ہاں جی، چھوٹی سی کیڑی ہے، چھوٹی سی یہ کیڑی ہے، چیونٹی ہے، ہاں جی، اور اس کی کوئی آواز وغیرہ بھی نہیں آتی، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ کیڑیوں کی آواز کو بھی جان لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سلیمان علیہ السلام کی شان کا یہ عالم ہے کہ وہ 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے کلام کو بھی سمجھ رہے ہیں، اگر سلیمان علیہ السلام کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اگر سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی بات کو سن سکتے ہیں تو میرا مصطفیٰ مدینے میں رہ کر اپنے عاشقوں کا درود بھی سن سکتے ہیں، اپنے غلاموں کا صلاۃ و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ عربی زبان کے اندر اس چیونٹی کو منذرہ کہا جاتا ہے۔ منذرہ چیونٹی نے
جس نے باقی تمام اپنی چیونٹیوں کو سہیلیوں کو خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات کو سن کر تبسم بھی فرمایا، اور جس چیونٹی نے، منذرہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ نے پیار سے اس چیونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پہ بھی رکھ لیا، اپنی ہتھیلی پہ بھی رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النحل تعالی الیہ، فرمایا اے مکھیے میرے قریب آ جا۔ وہ مکھی اڑتی ہوئی حضور کے پاس آ رہی ہوگی اور اس منذرہ چیونٹی کو جواب میں کہہ رہی ہوگی، اے منذرہ تجھے بلانے والے تو سلیمان علیہ السلام تھے، اور جو مجھے بلا رہے ہیں وہ فخر سلیمان ہے، سلیمان علیہ السلام کا بھی فخر ہے جو آج مجھے بلا رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہد کی مکھی کو اپنی ہتھیلی پہ بٹھایا اور سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا، تاکلین مرن وتخرجین حلون ما شانکا۔ سرکار نے فرمایا مکھیے گالتے دس کھاندی کڑوائیں تے کڑ دی مٹھائیں، گال کی کھاتی کڑوا ہے اور نکالتی میٹھا ہے، ماشانو کا گل کی ہے۔ تے جو ہن شہد دی مکھی نے سرکار نو عرض کیتی، تسی ایک واری سبحان اللہ سناؤ تے میں تانوں پھر اگلی گل سناواں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکھی دستے سے گل کیے، راز کیے، او نبی جیڑے اللہ دے رازاں دے راز نے، اللہ دے رازاں دے امین بن کے آئے نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے جانوراں دیاں بولیاں جاندے نے، چرند پرندے درندہ دیاں زباناں نو جاندے نے، میرے آقا کریم نو پتہ تے ہے سی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا، فرمایا مکھیے دس کھاندی کڑوائیں تے کڑدی مٹھائیں گل کیے؟ تے شہد دی مکھی عرض کر دیے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، سونیا من مونیا، میں مختلف پھلاں تے پھولاں دا رس چوسنیاں، کچھ پھلاں دا رس کڑوا ہوندا اے، کئی رس ترش ہوندے نے، کھٹے ہوندے نے، پھلاں تے پھولاں تے رس مٹھے نہیں ہوندے۔ مکھی عرض کر دیے، یا رسول اللہ میں پھلاں تے پھولاں دا رس چوسنیاں، پھر اونا رس نو اپنے منہ وچ بند کر کے چھتے وال آ رہی ہونیاں، میں اپنا منہ بند کر لینیاں، جڑے ویلے میں رس چوسنیاں، مختلف پھلاں تے پھولاں دے رس چوس کے اونا نو اپنے منہ وچ بند کر لینیاں، کدھر رس تھلے نہ گر جائے۔ یا رسول اللہ میں رس چوس کے، کڑوے رس چوس کے منہ دے اندر بند کر کے اپنے چھتے وال آ رہی ہونیاں، فرمایا پھر کی ہوندا ہے؟ عرض کر دیے، صلیتو علیکا وعلا اصحابکا واہل بیتک۔ عرض کر دیے، یا رسول اللہ پھر میں چھتے دے آن تک حضور تواڈے تے بھی درود پڑھنیاں، تواڈے صحابہ تے بھی درود پڑھنیاں، تے تواڈی اہل بیت تے بھی درود پڑھنی۔ حضور میں چھتے دے آن تک، چھتے تک آندے آندیاں حضور میں تواڈے تے کلیاں تواڈے تے درود نہیں پڑھ دی، میں ابو بکر تے بھی درود پڑھنیاں، میں حضرت عمر تے بھی درود پڑھنیاں، میں عثمان و علی تے بھی درود پڑھنیاں، میں حسن حسین تے بھی درود پڑھنیاں، میں سیدہ زہرا پاک تے بھی درود پڑھ دیانیاں۔ یا رسول اللہ او میرا جڑا چوسیا ہویا
رس ہوندا ہے، مختلف پھلاں تے پھولاں دا کڑوا رس ہوندا ہے، پر یا رسول اللہ جدوں میں تواڈے تے درود پڑھنی آں اللہ درود دی برکت دے نال میرے رس نو شہد وچ بدل دیندا ہے۔ درود کی برکت سے میرے اس چوسے ہوئے کڑوے رس کو شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اگر کوئی مومن تاں، اگر کوئی مسلمان تاں، اگر کوئی مودودی تاں، اگر کوئی پرویزی تاں، اگر کوئی جماعتی تاں، اگر کوئی سنی وہابی تاں، اگر کوئی دیوبندی شیعہ تاں، اپنائے بیگانہ تاں، جنوں بھی ویکھو ہر بندہ شہد نو چٹدا ہے، ہر بندہ شہد نو چٹدا ہے۔ میں ایک بد مذہب تے منکر نو ویکھیا او بھی شہد نو چٹ رہا سی، میں کیا اینو کیوں پیا چٹنا ہے؟ او بولیا کہنے لگیا فی شفاء للناس، اے دے اندر شفا ہے، اے دے اندر شفا ہے، اے دے اندر شفا ہے۔ میں کیا اے دے اندر شفا کتھوں آئی ہے؟ کیونکہ انہیں مصطفیٰ تے درود پڑھیا ہے۔ میں کیا جیڑی مکھی نے میرے نبی تے درود پڑھیا او دے تھوک دے اندر تے شفا آ گئی ہے، تے جس مصطفیٰ تے درود پڑھیا ہے او مصطفیٰ کتنیاں شفاواں والے ہونگے۔ ہاں جی، جب درود پڑھنے والی مکھی کی تھوک کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہے، تو جس محمد پر مکھی درود پڑھ رہی ہے اس مصطفیٰ کے تھوک مبارک لعاب شریف کی شفاؤں کا عالم کیا ہو گیا۔ شہد کیا ہے؟ شہد کس کو کہتے ہیں؟ لعاب النحل، یہ مکھی کے تھوک کو شہد کہا جاتا ہے۔ مکھی کے لعاب کو، اس کی تھوک کو شہد کہا جاتا ہے۔ اگر مکھی کی تھوک میں درود شریف پڑھنے کی برکت سے شفا آ جاتی ہے تو پھر بتائیں جس مصطفیٰ پر یہ مکھی درود پڑھ رہی ہے اس مصطفیٰ کے لعاب شریف میں اللہ نے کتنی شفائیں رکھی ہوں گی۔ مکھی عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں چھتے تے آنیاں، جدوں میں چھتے تے پہنچنیاں یا رسول اللہ اوتھے ایک مکھی ہوندی ہے، وہ ساری مکھیاں دی سردار نمبردار ہوندی ہے۔ اس مکھی نو امیر النحل کیا جاندا ہے، ساریاں مکھیاں دی سردار نمبردار ہوندی ہے۔ عرض کر دی یا رسول اللہ او جڑی مکھی چھچے دے وچ ہوندی ہے نمبردار سردار مکھیاں دی ہوندی ہے، او نہ کوئی رس چوس دیئے، نہ کوئی شہد بنا دیئے، نہ کسے پاسے جان دیئے، او دا ہور کوئی کام نہیں، او چھچے دے وچ رہن دیئے، او دا اکو کم میں کہ جیڑی مکھی آن دیئے او دا منہ سنگ دیئے، او دا منہ سنگ دیئے۔ اگر اس مکھی نے یا رسول اللہ تواڈے تے درود پڑھیا ہوئے تے اس مکھی نو چھتے وچ داخل ہون دین دیئے، اگر اس مکھی نے تواڈے تے درود نہ پڑھیا ہوئے یقطع نصفین، حضور اگر مکھی نے تواڈے تے درود پڑھیا ہوئے چھتے وچ جان دین دیئے، جے تواڈے تے مکھی نے درود نہ پڑھیا ہوئے یقطع نصفین، انہوں کٹ دین دیئے، او دے ٹکڑے کر دین دیئے، انہوں مار دین دیئے۔ میں آکھیا جیڑی مکھی اگر حضور تے درود نہ پڑھے او بے درودی مکھی چھتے وچ داخل نہیں ہو سکتی، تے بے درودی ملا جنت کی میں جائے گا۔ اگر مکھی حضور پر درود نہ پڑھے تو جو امیر النحل ہے سب مکھیوں کی سردار ہے، یقطع نصفین،
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے نا اس کے نیچے بہت ساری مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں، گری پڑی ہوتی ہیں. یہ حقیقت میں وہ مکھیاں ہوتی ہیں جنہوں نے حضور پر درود نہیں پڑھا ہوتا. جو مکھی حضور پر درود نہ پڑھے وہ چھتے میں داخل نہیں ہو سکتی. تو جیڑا ملا مصطفیٰ تے درود نہ پڑھے وہ جنت کی میں داخل ہوئے گا. او میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اگر مکھی بے درودی چھتے نہیں جا سکتی تے بے درودی بندہ جنت بھی نہیں جا سکتا. ایسے واسطے میرے امام فرما دینے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی. وہ سردار مکھی کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے، مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ کوئی اور کام نہیں کرتی. یشم فاہو، حضور کو آن والی مکھیاں دینا منہ سنگ دیئے. کی کر دیئے؟ یشم فاہو، آن والی مکھیاں دے منہ سنگ دیئے. تے حضور جیڑے ویلے او سردار مکھیاں دے منہ سنگ دیئے نا تے انہوں پتہ چل جاندہ ہے اس مکھی نے درود پڑھیا کہ نہیں پڑھیا. میں کیا اگر مکھی دوسری مکھیاں دا منہ سنگے تے انہوں پتہ چل جاندہ ہے کہ انہیں درود پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا. اگر مکھی دی اے شان ہے تے جس مصطفیٰ تے پھر درود پڑھیا جا رہا ہے، کیا او مصطفیٰ اپنے امتینوں نہیں پہچان سکتے؟ حضور بھی جانتے ہیں، حضور بھی پہچانتے ہیں. اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلال الخیرات شریف کے اندر روایت موجود ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو آپ سے دور ہیں یا جو آپ کے بعد آئیں گے آپ پر درود پڑھیں گے، ان کے درود کا حال کیا ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت والوں کا درود، فرمایا میں خود سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. سنتا بھی ہوں اور ان کو اگر مکھی یار پہچان سکتی شمفا منہ سنگے انہوں پتہ چل سکتا ہے کہ انہیں درود پڑھیا کہ نہیں پڑھیا. تے مصطفیٰ کریم اپنے غلام نو نہیں پہچان سکتے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. ایک بندہ کہنے لگا جناب یہ جو تم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ نبی پر سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے. نبیت سلام پڑھنا کتھے لکھا ہے؟ اور بولو تے صحیح، تھکے تو نہیں بیٹھے ہو؟ اچھی بولو. نبیت سلام پڑھنا کتھے لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. لیکن تسی انہیں ایک باری میں تھوڑی اچھی کر کے سبحان اللہ سناؤ تے پھر میں کو تو قرآن دیا 4-5 ایتہ پڑھ کے سناؤں. قرآن وچ جیڑا بندہ قرآن تے بھی نہ بول سکے پھر انہیں کتھے بولنا ہے؟ ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. آندھے جناب اے درود پڑھنا سلام پڑھنا کتھے لکھیا؟ میں کہ میں تینوں بھی کھاما اللہ دے قرآن وچ لکھے آئے، اللہ دے قرآن وچ لکھے آئے. قدرت دی آواز آئی اے جبریل،
عرض کی جی رب جلیل فرمایا جبریل آوے اپنی قوم 950 سال تبلیغ کرنے والا میرا پیارا نبی حضرت نوح علیہ السلام زمین تے ٹہل دے جا رہے نے تے تو عرشاں تے بہ کے تے میری طرفوں میرے نبی تے سلام پڑھ تے کہ سلام علی نوح فی العالمین فرمایا قدرتی آواز ہے جبریل جی رب جلیل فرمایا آوے تور پہاڑ دے نیڑیوں میرے نبیاں دا جوڑا جا رہا ہے تے مولا میں کی کرا فرمایا عرشاں تے بے تے میری طرفوں اونا میرے نبیاں تے سلام پڑھ تے کہ سلام علی موسیٰ و ہارون آواز آئی جبریل جی رب جلیل فرمایا آوے مینا دی وادی دے نیڑیوں اپنے بیٹے دی گردن دے چھری چلان والا میرا خلیل جا رہا ہے لہذا عرشاں تے بہ کے تے میری طرفوں سلام پڑھ تے کہ سلام علی ابراہیم او جبریل ویک الیاسین جا رہے نے میری طرفوں سلام پڑھتے کہ سلام علی الیاسین میں عرض کی تھی مولا نبیاں دی تعداد بڑی زیادہ ہے کیڑے نبی تے سلام پڑھاویں گا کیڑے نبی تے سلام پڑھاویں گا قدرت دی آواز آئی فرمایا جدوں تک میں سارے نبیاں تے سلام نہ پڑھوایا میں نبی محمد دا خدا نہ آکھیا سارے نبیاں تے سلام پڑھاواں گا مولویہ کہن لگیا ملنا کہن لگیا اے جناب والا سلام پڑھنا تے درود پڑھنا کتھے لکھیا ہے اے بریلویہ نے جیڑا جمعہ تو بعد ہاتھ بن کے سلام پڑھ دینے نظران جھکا کے کعبے والمو کر کے باوضو ہو کے اے جیڑا سلام پڑھ دینے اے بدعت اے کتھے بھی نہیں لکھیا قدرت دی آواز آئی پریشان نہ ہو کہ میں اس ملنا کو لو سارے نبیاں تے سلام نہ پڑھوایا میں نبی محمد درہ بنایا عرض کیتی مولا اے تے درود و سلام دا منکرے اے تے درود و سلام نو مندہ ہی نہیں اے دے کلو سارے نبیاں تے کی میں صلاة سلام پڑھوامے گا آواز آئی ذرا رمضان دا مہینہ آلین دے لو جی رمضان دا مہینہ آ گیا فرمایا آواز آئی ہاں بے دس حافظ قرآن جی حافظ قرآن ہوں تراوی پڑھائیں گا ہاں جی بالکل مسلح پڑھاواں گا پورا قرآن تراوی میں سناواں گا چل پھر وضو کر لیا فرمایا ہاتھ پن لے ہاتھ بھی پن لے فرمایا 2 رکعت نماز تراویح دی نیت کر لے نیت ہو گئی فرمایا میری بندگی دی نیت کر اللہ دی بندگی دی نیت بھی ہو گئی فرمایا منہ بھی کعبے وال کر لے منہ بھی کعبے وال ہو گیا فرمایا اپنے پیچھے اپنے اونا مقتدیاں نو بھی کھڑا کر لے جنہاں نو جمعے تے کہندا رہا ہے کہ سلام پڑھنا بدعت ہے سلام پڑھنا جائز نہیں اپنے مقتدیاں نو بھی پیچھے کھڑا کر لے مقتدی بھی کھڑے ہو گئے ہاتھ بھی بن لینے وضو بھی کر لے آئے بندگی دی نیت بھی کر لئے مولا ہونے کے کرا آواز آئی ہونے پڑھ سلام علی ابراہیم آواز آئی پڑھ سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین فرمایا پڑھ سلام علی موسیٰ و ہارون عرض کی مولا تراویاں دا ٹائم تھوڑا ہے نبیاں دی تعداد بڑی زیادہ ہے کیڑے نبی تے سلام پڑھاویں گا فرمایا سارے نبیاں تے سلام پڑھاواں گا مولا کی میں سلام پڑھاویں گا آواز آئی پڑھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین
المرسلین، سلام ہو مرسلین رسولوں پر۔ دسو اس مرسلین دے اندر 1.25 لاکھ نبی آئے کہ نہیں آئے؟ اور بولو تے صحیح، سلام و سلام علی المرسلین، سلام ہوئے سارے رسولان دے۔ اچھا اس مرسلین دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگئے کہ نہیں آئے؟ سارے رسولان دے بھی ساڑھے بھی نبی ہیں نہیں کہ نہیں؟ سارے نبیاں تے سارے رسولوں تے سلام پڑھ ہو گیا، سارے نبیاں دے وچ ساڑھے نبی بھی آگئے کہ نہیں آئے؟ تے میں عرض کیتی مولا تخیل دے عالم دے اندر عرض کیتی مولا تو باقی نبیاں تے سلام پڑھایا تے انہاں دا نام لے لے کے سلام پڑھایا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ عرض کیتی مولا باقی نبیاں دا نام لے لے کے سلام پڑھایا ہی، تے جدو ساڑھے نبی دی واری آئی ساڑھے نبی دا نام کیوں نہیں لیا؟ ساڑھے نبی دا بھی نام لے کے سلام پڑھاندا تے اسا خوش ہو جاندے، سانو پتہ چل جاندا، سانو منکرانو جواب دین دی لوڑ نہ پیندی۔ باقی نبیاں تے نام لے لے کے سلام پڑھایا ہی تے حضور دے نام لے کے سلام کیوں نہیں پڑھایا؟ تے قدرت دی آواز آئی، اے دے وچ بھی ایک راز ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک راز ہے، اے دے وچ بھی ایک باقی نبیاں دا نام لے کے سلام پڑھایا اللہ پاک نے، تے حضور دا نام لے کے سلام سلام علی المرسلین، رسولاں دے وچ حضور دا ذکر بھی ہو گیا، باقی سارے نبیاں دا نام لے کے سلام پڑھایا تے حضور دا نام لے کے سلام نہیں پڑھایا۔ مولا گل کیے فرمایا اے دے وچ ایک راز ہے۔ دساں راز کے نا نا اینج تے میں نہیں دستا، بالکل نہیں، جی میں تو سبحان اللہ آختے بیٹھی ایس پاس تو کو آواز آج نہیں رہنا، تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ مولا مولا کے رازے فرمایا کے رازے فرمایا اے وی نبی او وی نبی تے اے وی نبی او وی رسول اے وی رسول۔ فرمایا اگر میں اس نبی دا بھی نام لے لیا تے ساڑی یاری دا پتہ کیویں چلے گا، ساڑی دوستی دا پتہ کیویں چلے گا، کیونکہ او بھی رسول نے اے بھی رسول ہے، او بھی نبی تے اے بھی نبی، او بھی صاحب کتاب اے بھی صاحب کتاب، او بھی صاحب کلمہ اے بھی صاحب کلمہ، او بھی صاحب شریعت اے بھی صاحب شریعت۔ فرمایا اگر میں دوسرے نبیاں دی طرح اپنے نبی دا بھی نام لے کے سلام پڑھیا تے فرمایا پھر یاری دا پتہ کیویں چلے گا، دوستی دا پتہ کی میں چلے گا۔ قدرت دی آواز آئی اے دے وچ راز ہے، اے دے وچ ایک راز ہے۔ عرض کیتی مولا دست صحیح راز کے وے، قدرت دی آواز آئی فرمایا نو میرا نبی ہے، نو علیہ السلام زمین تے چل رہے ہون گے تے میں پڑھاواں گا سلام علی نوح فی العالمین۔ موسیٰ تے ہارون میرے بڑے پیارے نبی نے وہ جا رہے ہون گے تے جبریل عرشاں تے بے کے پڑھے گا سلام علی موسیٰ و ہارون۔ فرمایا الیاسین میرے بڑے پیارے نبی نے گلیاں میں ٹہل دے جا رہے ہون گے تے جبریل عرشاں تے بے کے پڑھے گا سلام علی الیاسین۔ ابراہیم ساڑھے بڑے کوڑے یار نے، ساڑھے خلیل نے، اے منادی وادی دے کولوں دی گزرن گے تے جبریل عرشاں تے بے کے تے سلام پڑھ کے آکھے گا سلام علی ابراہیم۔ فرمایا سارے نبیاں تے سلام پڑھاواں گا تے جبریل نو عرشاں تے بٹھاواں گا، عرشاں تے بٹھا کے جبریل کو سلام پڑھاواں گا، لیکن جدو واری آئے گی میرے یار دی فرمایا یار نو سوا دیواں گا، جبریل کولوں پیر چماواں گا،
جبریل کو لو یار دے پیر چماواں گا، جبریل آئے گا عرشاں تے بہ کے سلام جبریل نہیں پڑے گا، جبریل میرے محبوب دی بارگاہ وچ آئے گا تے میرے نبی نو اٹھائے گا، پھر 70 ہزار فرشتیاں دے جرمٹ دے اندر جبریل میرے محبوب نو لے کے آئے گا تے فرمایا او نبی جنہ دے اتے عرشاں تے بہ کے سلام پڑے آئے اونا سارے نبیاں نو مسجد اقصی دے اندر انتظار کراواں گا، سارے نبیاں نو مقتدی بناواں گا تے اپنے یار نو سارے نبیاں دا امام بناواں گا، پھر سارے نبی ویکھ دے رہ جان گے، میں اپنے یار نو عرشاں تے بلاواں گا، پہلے آسمان تے پہنچاواں گا، پھر دوسرے آسمان تے پہنچاواں گا، پھر تیسرے آسمان تے، پھر چوتھے آسمان تے پہنچاواں گا، عالم ہہوت تھلے، عالم لاہوت تھلے، عالم جبروت تھلے، عالم حرارت تھلے، عالم برودت تھلے، 7 آسمان تھلے، جنت تھلے، سدرۃ المنتہا تھلے، جبریل تھلے، میکائیل تھلے، اسرافیل تھلے، اسرائیل تھلے، رف تھلے، براق تھلے، سب کچھ تھلے رہ جائے گا تے میں اپنے یار نو لامکانہ تے بلاواں گا، پھر میں اپنے یار نو اپنے سامنے بہاواں گا، ایک میں ہواں گا ایک میرا یار ہوئے گا، میں اپنے محبوب نو اپنا دیدار کراواں گا، میرا یار مینوں ویکھے گا تے میں اپنے یار نو ویکھاں گا، اپنے محبوب نو اپنے سامنے بٹھا کے تے میں خود اپنے نبی تے سلام پڑھاں گا تے آکھاں گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، میں خود عرشاں تے بلا کے خود ڈائریکٹ اپنے نبی تے سلام پڑھاں گا، پھر کیوں نہ آکھیے اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، سارے مل کے بولو اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے، اللہ۔ آج جیڑی 57 تک دی طرفوں ڈائری سرکار دی بارگاہ وچ جانی ہے، کوئی حضور دا غلام نہ روے جے دا نام نہ لکھیا جائے، سرکار اپنے غلامہ دی ڈائری ویکھن تے سرکار خوش ہو جامن کہ میرے امتی میرے تے کس طرح صلاۃ سلام پڑھ رہے نے، حضور دا کوئی عاشق زبان بند نہ رکھے، جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے، اے زبان چغلیاں واسطے نہیں ملی، اے غیبتاں واسطے نہیں ملی، اے سیاسی نعریاں واسطے زبان نہیں ملی، مصطفیٰ تے صلاۃ و سلام پڑھن واسطے زبان ملی ہے، سارے مل کے بولو اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شاہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شاہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے، خدا خود بھیجیندا صلوات ہووے، خدا خود بھیجیندا صلوات ہووے، قرآن سارا جے دینات ہووے، اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے، او دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شاہ ہے، او دا جوڑ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے اس عاشق کے ساتھ خود مصافحہ فرماؤں گا،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، بیوی بچے پریشان ہیں، حضور کوئی ایسا عمل بتا دیں تنگ دستی بھی دور ہو جائے، بچوں کی پریشانی بھی دور ہو جائے، فاقوں سے بھی بچ جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا روزانہ 500 مرتبہ محبت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھ لیا کر، تیرے فاقے جانن تے آمنہ دلال جانے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے درود و سلام پڑھنے کی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، وگرنہ میں کچھ مزید اس پر عرض کرتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، چونکہ یہ ربیع الثانی ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، بڑی 11ویں والے سرکار پورا سال جنہ دی اسی 11ویں پکانے آتے بڑے شوق نال کھانے ہیں، حضور غوث پاک دی 11ویں شریف والے پیران دا مہینہ ہے، تو اج عنوان تے حضور غوث پاک دا بندہ سی، لیکن چونکہ اگر یہ موضوع آج رہ جاتا تو پھر نہ جانے یہ کب بیان ہوتا، تو اس لیے آج میں نے درود شریف کے عنوان سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا